اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا یزید لعنتی کی موت کیسے ہوئی اور واقعہ کربلا کے بعد یزید کیسے عبرتناک موت مرا، اور امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کی لاش کے کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے ان ویور سے جو چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یزید کا انجام۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اب اس کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ باقی نہیں رہا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوئی بھی میرے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگ اٹھے اور یوں یزید کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ ہر کوئی یہ سوچنے لگا کہ یہ خاندان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے، جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا اس کو بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہوگا، اور یوں مدینہ والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید نے مدینہ والوں پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید نے مدینے پر حملہ کیا اور 3 دن تک یزید کی فوج مسجد میں گھوڑوں کو باندھ کر اصحاب رسول کے ساتھ بے حرمتی کرتے رہے، اور یوں مکے سے بھی یزید کے خلاف بغاوت پڑنے لگی۔ یزید نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کو واقعہ ہرا کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے۔ اب ہر کوئی یزید پر لعنت کرتا تھا، اور جب یزید کسی کو بھی اپنے خلاف دیکھتا تو اسے قتل کروا دیتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عدالت انصاف کرتی ہے۔ واقعہ کربلا کے کچھ ہی دن بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی تکلیف کی وجہ سے وہ ایک ایک پل تڑپتا رہتا تھا، اس کی آنتیں جلتی رہتی تھیں۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیسی بدترین بیماری ہے کہ تمہارا پیٹ اندر سے ختم ہو رہا ہے۔ یزید کو شدید پیاس لگتی تھی، مگر جب وہ پانی پیتا تھا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کی یہ حالت دیکھ کر کہتے تھے کہ اس کی حالت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ یزید کو جب اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو مرگ بستر پر بلایا اور امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی، اور نہایت ہی ذلت اور حقارت کے ساتھ کہتے ہوئے باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا کہ جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کو وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسہ رسول کے خون سے رکھی گئی ہیں۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ لعنتی یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ بہت قیمتی اور نایاب قسم کے عطر بھی لگائے جاتے تھے، مگر پھر بھی اس کے جسم سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ اس کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا۔ تکلیف اور درد کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی کہ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی۔ یزید کو اس وقت نشے کا شربت پلایا جاتا تھا تاکہ وہ درد میں نہ تڑپے۔ ایک دن یزید نشے کی حالت میں اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا، میرا وہ بندر کہاں ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا شاید جنگل کی طرف نکلا ہے۔ وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی طرف نکلا تو گھوڑے نے یزید کو اپنی پیٹھ سے گرا دیا اور یزید کا پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا دوڑتا رہا، اور یزید زمین پر گھسیٹتے گھسیٹتے اس کا سر ایک پتھر سے جا ٹکرایا۔ گھوڑا بھاگتا رہا یہاں تک کہ یزید کا پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ چند روز تک اس کی لاش کو چیل کووں نے کھایا۔
بالآخر سپاہی اس کو ڈھونڈتے رہے، اس کے پاس پہنچے۔ اس کی لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا بہت مشکل تھا۔ ایک گڑھا کھود کر اس کی لاش کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ یزید کی لاش شام میں کسی گندگی کے ڈھیر کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ یزید نشان عبرت بن گیا۔ اس زمین پر جو بھی ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا سے مٹا کر آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیں گے۔ تو دوستو، یہ تھی یزید کی موت کی کہانی جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس میں کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو تو اللہ بہترین معاف کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔